علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ یہ تجوید کی ہماری تیسری نشست ہے۔ پچھلی دو نشستوں میں ہم نے تجوید کی اہمیت اور تجوید کیوں ضروری ہے اور تجوید میں خصوصی جو پہلو ہے مخارج کا، اس کو ادا نہ کرنے کی وجہ سے الفاظ میں کیا تغیر واقع ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں معانی کس طرح بدلتے ہیں، چند مثالوں کے ذریعے سے ہم نے جانا۔ اور پچھلی مجلس میں ہم نے کچھ حروف کے ساتھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پر بھی ہم نے تھوڑی سی مشق کی ہے۔ دراصل تجوید کی جو کلاس ہے یہ صرف تھیوریکل نہیں ہے، یہ صرف یہ نہیں کہ آپ صرف جان لیے کہ بھئی یہ حرف یہاں سے آنا ہے، سا زبان باہر نکال کر لانا ہے، معلوم ہو گیا۔ لیکن صرف معلوم ہونے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ معلوم ہونے سے کیا صرف علم آ گیا آپ کو، جب تک آپ عملی طور پر اس کی تدریب نہیں کرتے، اس کو اپنی زبان کو ٹرین نہیں کرتے، اس وقت تک آپ اس حرف کو ادا نہیں کر سکتے۔ اب یہ مشق جو ہے یہ بہت ضروری ہے۔ اب پچھلی کلاس میں ہم جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لی، لیکن پھر بھی میں نہیں سمجھتا کہ یہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوں گے جو جس طرح ادا کرنا ہے اس طرح ادا نہیں کر پائیں۔ پچھلے درس میں سب سے پہلی جو مشق ہماری تھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں نے یہ بات کہی کہ پہلا وہاں پر جو حرف ہے وہ ہے حمزہ آ، پھر اس کے بعد دوسرا جو حرف ہے وہ ہے عین۔ تو ان دونوں میں فرق ہونا چاہیے۔ حمزہ جو ساؤنڈ، جو حمزے کا ساؤنڈ جو آتا ہے کہاں سے آتا ہے؟ آخری حلق سے آتا ہے۔ آ آ آ آ یہ ہے حمزہ۔ اور عین کا ساؤنڈ ہے اس سے تھوڑا سا اوپر یہ وسط حلق سے، درمیانی حلق سے، عو 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 عو۔ اب ہم جو اس سے پہلے اعو پڑھتے تھے، یہ اعو نہیں ہے، یہ ہے اعو 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 اعو۔ اب یہ فرق تو ہمیں معلوم ہو گیا بھائی، یہ یہاں سے یہ آخری حلق سے، یہ درمیانی حلق سے، لیکن پڑھتے وقت کیا ویسے ہی نکل رہا ہے، یہ ہمیں چیک کرنا۔ نہیں نکل رہا ہے تو پھر اس پر مشق کرنا۔ جتنا مشق کریں گے، اور مشق بھی جو ہے آپ کو آواز سے کرنی ہے، اس کو یاد رکھیں۔ اگر آپ اندر ہی اندر بیٹھ، وہ ویسے ہی اندر ہی رہے گا، باہر نہیں نکلے گا۔ جب تک کہ آپ آواز خود کم سے کم اپنے آپ کو سنائی دے، کم دوسروں کو سنائے نہ سنائے الگ بات، کم از کم اپنے آپ کو آواز آپ کو سنائی دے، اعو 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 خود ہی، کیونکہ جب تک جو ہے آواز باہر نہ نکلے اس کا صحیح نطق جو ہے، صحیح مخرج باہر نہیں ہوتا۔ تو اس وجہ سے اب مشق کرنی ہے تو تھوڑی سی بلند آواز سے آپ اکیلے میں بیٹھ کر بھی جو ہے کر سکتے ہیں، لیکن آواز کے ساتھ۔ تو اب یہ جو ہے حمزہ اور عین، حمزہ اور عین، ان دونوں میں جو ہے یہ فرق، اس کو جو ہے اس پہ مشق کریں گے۔ یہ ہے پہلے جو ہے حمزہ، اور دوسرا جو ہے یہ عین۔ یہ ہے اعوذ باللہ اب یہ ہے پہلے اعو، یہ ہے یہ ہے عو اعو 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 اعو۔ جنہوں نے مشق نہیں کی، اور میں نے اس سے پہلے بھی یہ بات کہی ہے کہ اگر آپ صرف یہیں آ کر مشق کر کے پھر اگلے ہفتے پھر یہیں مشق کر رہے ہیں تو کوئی فائدہ نہیں اس کا۔
ہاں یہ اور بات ہے کہ مجلس کی برکت انشاءاللہ ملے گی، اللہ کی مغفرت ہم سب کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے، اور اس کی دین کی جد و جہد کے لیے جو وقت جو ہے اس کا قرآن سیکھنے کے لیے جو وقت ہم جو ہے لگا رہے ہیں انشاءاللہ اس کا اجر محفوظ ہوگا، لیکن رزلٹ ہمیں کیا ملے گا؟ رزلٹ جس طرح ہم کو ملنا ہے کہ ہم سیکھ لیں ان مخارج کو، اس تجوید کو کم سے کم مدت میں، کیونکہ مدت تو بہت ساری گزر گئی ہماری، وقت بہت چلا گیا، جو غفلت کا تھا اللہ معاف کرے، لیکن اب یہ وقت جو ہے ہم تھوڑا سا یوٹیلائز کریں، اور اس وقت میں ہم جو ہے تھوڑا سا اپنے آپ کو فارغ کریں اس کام کے لیے اور جد و جہد کریں۔ یہ گول بنا لیں جب تک یہ حرف مجھے آئے گا نہیں میں چھوڑوں گا نہیں، مجھے آنا ہی آنا ہے، سیکھنا ہی سیکھنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے کوئی چیز جو ہے امپاسبل نہیں رکھا ہے، الحمدللہ اللہ کی توفیق سے، اور خاص طور پر قرآن کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کوئی چیز بھی مشکل نہیں رکھی، اللہ نے آسان کیا اپنے کلام کو۔ تو مسئلہ کیا ہے؟ ہمیں تھوڑا وقت دینا ہی کوشش کرنا، تو لہٰذا جس کو عین نہیں آتا تھا، میں اپنی مثال دیتا ہوں، جب میں مدرسے میں گیا تو مجھے عین نہیں آتا تھا، مجھے عین نہیں آتا تھا۔ اب عام طور پر جو اردو والے جو ان کو عین کہاں سے آتا ہے؟ کیونکہ ماحول کا بھی فرق ہوتا ہے۔ اب یہاں جو بچہ جو پیدا ہوتا ہے نا، بچپن سے ہی جو عین نکلتا ہے اس کا، غور کر کے دیکھیں، غور کر کے دیکھیں، کیونکہ یہ ماحول کا اثر ہے۔ اب ہمارے پاس عین کا حساب ہی نہیں، عین وہی جو ہے وہ آ کے ساؤنڈ سے نکالتے ہیں۔ تو مدت گزر گئی تو ہم عین ہی بولتے رہے۔ تو میں جب مدرسے میں گیا تو مجھے عین نہیں آتا تھا۔ اب عین پر زور دینے کے لیے استاد نے مجھے کہا کہ آ عو عی آ عو عی، یہ مشق کرتے رہو، بولتے رہو۔ اب وہ مشق اتنی زیادہ ہو گئی کہ چلتے پھرتے بھی آ عو عی، یہاں تک کہ جب استغفراللہ ٹوائلٹ جاتا ہوں تو وہاں بھی آؤ۔ کیوں؟ اب ایک چیز آ گئی سامنے، یہ مجھے نہیں آ رہا، یہ آنا ہے، اس کے لیے مجھے کوشش کرنی۔ تو یہ انسان ایک دھن جب بنا لیتا ہے نا تو پھر کوئی چیز مشکل نہیں ہوتی۔ تو کئی ایک کی زبان ہو سکتا نہ پلٹے، ہو سکتا مشکل ہو، اس لیے کہ جو ہے اس پر ہم نے مشق نہیں کی، لیکن اگر مشق کریں گے تو انشاءاللہ وہ چیز حاصل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو یہاں پر بھی کیا ہے؟ پہلے حمزہ ہے، اس کے بعد پھر عین ہے، اعو اعو اعو۔ جن کو جو ہے عین نہیں آ رہا وہ آ پہ رکیں، آ پہ رکیں، پھر عین بولیں، اعو 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 اعو۔ پھر اس کے بعد ہے یہ ذال، ذال ذال، زو نہیں ہے۔ ہم لوگ کیا عام طور پر کیا پڑھتے ہیں؟ عین آ بھی گیا، اعو زو، زو بولتے ہیں، زو نہیں ہے، یہ ہے ذو۔ ذال کے لیے زبان کی نوک آپ کے دانت سے باہر آنا، ذو ذو ذو، صراط الذین، الذین، الذین میں جو ذال ہے وہی ذال ہے، ذو۔ تو اعوذ اعوذ۔ اب اس ایک کلمے کے اندر ہمیں 3 حروف پر مشق کرنا، اعوذ 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 اعوذ۔ اور سبحان اللہ، یہ عربی کا حروف کے جو ہے ہر حرف کا جو اپنا جو مخرج جو ہے اس کو دیکھنے کی ضرورت نہیں، بندہ کہاں سے نکال رہا، صرف ساؤنڈ سے آپ سمجھ جائیں گے کہ اس کا یہ حرف کہاں سے نکلا۔ مثال کے طور پر اگر میں کہا اعوذ، تو اس کا مطلب دیکھنے والا نہ بھی دیکھے لیکن یہ سمجھ سکتا ہے کہ اعو جو ہے یہ عین نہیں نکلا جہاں سے نکلنا، زو جو ہے جہاں سے دال نکلنا وہاں سے نہیں نکلا، ساؤنڈ سے اس کا مخرج پتہ چل جاتا۔ تو یہاں پر بھی کیا ہے؟ یہ ذال کے لیے آپ کو زبان باہر لانی ہے۔ پوری عربی زبان کے اندر یہ 2 ہی حرف ہیں، یہ اور یہ، جن کو ادا کرنے کے لیے آپ کو اپنی زبان باہر لانی ہے، باقی کسی حرف کو ادا کرنے کے لیے زبان باہر نہیں آنی ہے۔ ہر حرف زبان کے اندر ہی، دانت کے اندر ہی ہوگا، منہ کے اندر ہی ہوگا۔ دانت سے باہر آنے والے یہ 2 ہی حرف ہیں جس میں آپ کو زبان دانت سے باہر لانی ہے، یہ ہے سا، سا، اور یہ ہے ذال، ذال۔ تو ہمارے پاس جو ہے اعوذ 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 باللہ
من الشیطان الرجیم. اب یہاں پر طا جو ہے یہ ایک حرف ادھر آ گیا طا. یہ نارملی ہم من الشیطان ہم جو بولتے ہیں وہ جو ہے وہ ہے تا. یہ ہے تا، یہ دو نقطے والی تا، یہ باریک. لیکن ہمارے پاس جو ہے یہ تا جو موٹی تا کہتے ہیں، یا کہ عصا والی تا بولتے ہیں، یا ہمارے اردو میں توئے زوئے بولتے ہیں. یہ توئے جو طوطے والی تا ہے نا، ہاں یہ جو ہے یہ ہے تا. یہ نارملی جو ہے آپ جو تا جو بولتے ہیں اس میں تھوڑا سا آپ کو پریشر دینا ہے. یہ ہے باریک تا، اور یہ ہے پریشر دیں، اس کو موٹا کریں تو اس میں خود جو ہے تھوڑا سا جو پریشر آپ کے اندر آئے گا. تو اس میں وہی ہے من الشیطان الرجیم، من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بعض لوگ ابھی من الشیطان ہی بول رہے ہیں، من الشیطان. وہ شیطان جلدی نہیں بھاگے گا نا، وہ پہلے سے چمٹ کے بیٹھا ہوا، اس کو بھگانا پڑتا. ہاں تو من الشیطان طا سے کہیں گے تو بھاگے گا پھر، کیونکہ وہ شیطان اصل میں ہے، شیطان نہیں ہے، شیطان ہے وہ. ہاں تو اس کو بھگائیں. من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس کے بعد جو ہے دوسرا جو ہے ہم لوگ جو ہے دیے بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب اس کے اندر جو حرف ہمیں سیکھنا ہے وہ ہا اور ہا میں فرق ہے. یہ ہا ہے، یہ ہا جو آخری حلق سے نکلتا ہے ہا، اور یہ جو ہے یہ ہے الرحمن کے اندر جو ہا، الرحیم میں جو ہا یہ ہے ہا. یہ وسط حلق سے درمیانی حلق سے یہ. تو اب ہم جو ہے جو عام طور پر پڑھ رہے تھے کیا، یہ ہا اور ہا دونوں ہمارے پاس ایک ہی تھا. ہم پڑھتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ نہیں. اب یہ کیا ہے، اب یہ ہا تو صحیح ہے، بسم اللہ ہی. اس کے بعد یہ الرحمن جو ہے اس سے اوپر والے حلق میں الرحمن الرحیم، رحیم نہیں الرحیم. جس کو ہاں نہیں آتی ہے نا وہ یہ سوچے کہ بھائی وہ بھاگ کر ایسے جو جس طرح جو اگر ہم سانس اگر باہر کریں تو جو ساؤنڈ آتی وہی ہاں. جس کو بھی نہیں آتی نا وہ ہا ہو ہی، تو اس پر مشق کریں. اور سب سے بہترین مشق کیا ہے، آپ اس کو جزم لگا کے مشق کریں. جیسے اب عین نہیں آ رہا، ہاں نہیں آ رہا، عین نہیں آ رہا، جزم لگا دیا اس کے اوپر، اس سے پہلے زبر لگا کے آپ مشق کریں. عین آ رہا نہیں آ رہا معلوم ہو جائے گا. آپ بولتے رہیں گے تو اس کا آ ہی ہے، مطلب آپ حمزے ہی میں اٹکے ہوئے ہیں، عین پر نہیں آئے. ہاں اب یہ جو عین پر آیا. اسی طرح ہا بھی اگر نہیں آ رہا تو تو جو حرف بھی ہمیں نہیں آتا ہے نا اس پر جزم لگائیں، اس کو مشق کریں. تو اب یہاں پر ہمارے پاس ہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم،
الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم۔ اور دوسری بات ہے کہ مشق کرنے میں تھکے نہیں، کیونکہ یہ ہماری جو ہے مشق بیکار نہیں ہے، یہ ویسٹ نہیں ہے۔ آپ کوئی لفظ سیکھنے میں جب مشق کر رہے ہیں، بھائی اتنی مرتبہ بول دیا، بھائی کیا فائدہ بول، یہ ویسا نہیں۔ جتنی مرتبہ مشق کریں گے اتنے جو ہے ایک حرف پر 10 نہیں کہ آپ کی بڑھتی جائیں گی، بلکہ جو انسان جو ہے پڑھنے میں جس کو مشقت ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلہ اجران، اس کو دوہرا اجر ہے۔ تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہم امید کر سکتے ہیں کہ ہماری اس سے پریکٹس میں جب ہمیں مشقت ہو رہی ہے تو 10 کی جگہ اللہ 20 دے سکتا ہے، اس کی رحمت سے ہمیں مایوس نہیں ہونی ہے۔ تو یہ چیز کیا ہے، ہمارے لیے جو ہے ایک تحفیظ ہے، ہمارے لیے جو ہے ایک ہمت افزائی ہے کہ اور محنت کریں اور کوشش کریں۔ تو اب یہاں پر یہ ان دو جملوں کے اندر ہمارے پاس کتنے حروف آ گئے؟ ذال، طا اور ہا اور حا، ہا۔ یہ حمزہ ہو، عین ہو، ہا ہو، حا ہو، یہ سب حروف حلقی۔ حروف حلقے کا مطلب کیا ہے؟ یہ وہ حروف ہیں جو حلق سے نکلتے ہیں۔ آپ بولیں گے بھئی پورے حروف تو حلق سے نکلتے ہیں، نہیں، پورے نہیں نکلتے، پورے حروف نہیں نکلتے۔ حروف نکلتے ہیں منہ کے اندر سے ہی، لیکن منہ کے مختلف حصے ہوتے ہیں۔ حلق جو ہے یہ جو اسپیس جو ہے ہماری، جس کو ہم حلق کہتے ہیں، تھروٹ جو کہتے ہیں، اس کے 3 کیٹیگری ہیں۔ ایک ہے اعلیٰ، ایک ہے وسطیٰ، دوسرا ہے ادنا۔ یہ سب سے اوپر، یہ درمیانی، یہ سب سے نیچے۔ تو 2 حرف اوپر سے نکلتے ہیں، غین، خا، غین، خا۔ یہ کہاں سے نکلتے ہیں؟ آپ دیکھیں، کوئی بھی حرف جو ہے آپ اس کا مخرج کہاں سے نکلتا ہے یہ پتہ کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے، یہی پروسیجر ہے۔ جزم لگائیں اس حرف پر، اس سے پہلے زبر لگائیں۔ اب ہم کہیں، اب دیکھیں گے ہم یہ کہاں سے نکلتے ہیں۔ آؤ، اوخ، آغو، اخ، کہاں ہے؟ یہ حلق سے نکل رہا لیکن سب سے اوپر سے نکل رہا۔ تو اس کے بعد کی کیٹیگری، وسطیٰ والی کیٹیگری کیا ہے؟ یہ عین، حا، عین، حا، یہ درمیانی حلق سے۔ اب آپ اس کو زبر لگا کے پڑھیں، یہ دونوں حروف جو ہے کہاں سے نکلتے ہیں؟ درمیانی حلق سے۔ اور سب سے آخر میں حمزہ اور ہا، حمزہ اور ہا، یہ دونوں بھی کہاں سے نکلیں گے؟ آخری حلق سے، آخری حلق سے۔ اب اس کو آپ جزم لگا کے پڑھیں، نہیں، حمزے کو حمزہ لگا رہے ہیں آپ، حمزے کو حمزہ لگا رہے ہیں آپ۔ یہ اور بات ہے، ہم بولتے ہیں الف بولتے ہیں، یہ الف نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ الف نہیں، الف ہی نہیں، یہ ہے الف۔ اب آپ بولیں گے اس میں کیا فرق ہے؟ فرق ہے۔ الف اس وقت الف ہے جب اس پر کوئی حرکت نہیں، نہ زبر ہے، نہ زیر ہے، نہ پیش ہے، نہ جزم ہے، کچھ بھی نہیں۔ جب وہ سنگل ہو، اکیلا ہو، کوئی چیز اس کو نہ لگے تو پھر وہ ہے الف۔ اب آپ بولیں گے اس کا ساؤنڈ کیسا آئے گا؟ الف کا ساؤنڈ کیسے؟ ہاں، اس سے پہلے جو فتح آئے گا تو پھر وہ ساؤنڈ دے گا، ورنہ نہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اس سے پہلے اگر زبر اگر آئے کسی حرف پر، اس کے بعد الف اگر آئے تو پھر وہ الف کا ساؤنڈ وہاں پر موجود ہوگا، ورنہ وہ ساؤنڈ نہیں آئے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ مثال کے طور پر اب ہم جو ہے ذالک، ذالک، اب یہ الف ہے، اس سے پہلے زبر ہے۔ اب یہ الف کا ساؤنڈ کب آ رہا ہے؟ آ کا ساؤنڈ جو آ رہا ہے، آ کا ساؤنڈ جو آ رہا ہے اس سے پہلے زبر آنا چاہیے۔ اس سے پہلے زبر آئے گا تو پھر الف کا ساؤنڈ آئے گا۔
اب یہ الف اگر اس پر کوئی چیز لگ گئی، مثال کے طور پر اس کے اوپر زبر آ گیا تو اب یہ الف نہیں رہا، یہ کس میں چینج ہو گیا؟ حمزہ میں چینج ہو گیا۔ یہ الف اب جب حرکت اس پر آ گئی، زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو یا جزم اگر آ گیا، ان سب صورتوں میں وہ الف جو ہے حمزہ بن جائے گا۔ بات واضح ہو رہی؟ اب ہم جو ہے اب یہ کہیں گے حمزہ زبر آ، یہ الف نہیں ہے، یہ حمزہ عین زبر آ، الف عین زبر نہیں، وہ چھوڑ دیں، وہ ہماری ملک کی پڑھائی چھوڑ دیں، بچپن میں جو ہم پڑھے ہو وہ الف زبر آ، ہاں وہ نہیں، اب الف نہیں رہا۔ وہ الف کب ہوگا؟ جب اس پر کوئی چیز نہ رہے، کوئی حرکت نہ آئے، اور اس کا ساؤنڈ کب آئے گا؟ جب اس سے پہلے زبر آئے۔ بات واضح ہو رہی یا بات نہیں سمجھ میں آئی کسی کو؟ ہاں تو کوئی ورڈ صرف الف سے سٹارٹ نہیں ہوتا؟ ہاں، الف سے سٹارٹ نہیں ہوگا۔ الف کا ساؤنڈ ہی کب آئے گا؟ جب اس سے پہلے زبر آئے، اس سے پہلے کوئی حرف ہو اور اس پر فتحہ آئے، زبر آئے، تبھی وہ الف کا ساؤنڈ ہے۔ تو اگر کوئی ایسی چیز ہے جو ایسی ہے اور اسٹارٹنگ اسی سے بات ہو رہی ہے تو پھر وہ کیا ہے؟ وہ حمزہ بن جائے گا۔ جیسے احمد بنے الف ہا میم دال، الف ہام نہیں، وہ حمزہ ہے، کیونکہ الف کا ساؤنڈ شروع میں آ ہی نہیں سکتا۔ شروع میں اگر ہاں الحمد بھی جو ہے جب آپ اسے زبر لگا کر پڑھیں گے تو پھر وہ کیا ہے؟ حمزہ ہی۔ جو بھی ساؤنڈ آ او ای یا اس پر جزم اگر آ گیا الف کے اوپر تو پھر وہ حمزے میں کنورٹ ہو جاتا۔ بات واضح ہو رہی؟ تو اب ہمارے پاس جو ہے یہ آخری حلق سے نکلنے والا یہ حمزہ ہے، اور وہیں پر ہا بھی ہے، تو یہ دونوں حرف کہاں سے نکل رہے ہیں؟ حلق سے نکل رہے ہیں۔ اب اس پر تھوڑا پریکٹس کریں۔ سب سے اوپر غین اور خا، ہاں بولیے، اغ اخ اغ اخ اغ اخ۔ دوسرا جو ہے عین حا، اح 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 اح، اور سب سے آخری آخری جو حلق ہے کیا ہے؟ جی ہاں، یہ جی، اسے جو ہے ایک دوسرا جو لفظ ہے وہ اقصا لکھ لیں، وہ بہتر ہے۔ اقصا الحلق، سب سے آخری والا، ٹھیک۔ تو اب یہ 6 حروف جو ہے نا، اس کو کہتے ہیں حروف حلقیہ۔ یہ وہ حروف ہیں جو حلق سے نکلنے والے، اس کو ذرا نوٹ کر کے رکھیں، کیونکہ بعد میں ہم جو تجویدی جو قاعدے پہ جب آئیں گے، غنہ اخفا وغیرہ میں، اخفا اظہار وغیرہ جو کہاں جو ہے دبا کے پڑھنا ہے، کہاں رک کے پڑھنا ہے، کہاں ناک سے جو آواز نکالنا ہے، تو اب وہاں جو احکام آئیں گے تو پھر یہ حروف حلقیہ کا وہاں پر بھی امپلیمنٹ ہوگا۔ یہ 6 حروف ہیں، یہ 6 کے علاوہ کوئی اور حرف نہیں ہے جو آپ کو حلق سے نکلتا۔ بات واضح؟ اب ہم جو ہے تھوڑا سا ان حروف کی پریکٹس پر آتے ہیں، تو اس میں تقریباً حروف جو ہیں یہ پورے کتنے حرف ہیں؟ جی 29 جو آپ کو وہاں پر دکھا رہا ہے وہ 30، ٹھیک ہے۔ اگر ہم الف اور حمزہ کو ایک قرار دیں تو پھر ایک کم ہو گیا، لیکن حقیقت کیا؟ الف الگ ہے، حمزہ الگ ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ 30 اپنی جگہ باقی ہے، لیکن یہ یا اور یہ یا دونوں ایک ہی ہیں، صرف لکھنے میں فرق ہوا، لکھنے میں فرق ہوا، ورنہ دونوں ایک ہی، وہ یا اور یا
اس کو ہمارے پاس جو چھوٹی یا بڑی یا بول دیتے ہیں، وہ کچھ نہ فرق ہونا چاہیے نا، تو اس وجہ سے وہ بول دیتے ہیں، ورنہ دونوں یا ایک ہی ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا، لکھنے میں آپ کو یہ 30 ہے لیکن حقیقت میں 29 ہے۔ تو 29 حرف جو ہے یہ عربک الفابیٹس ہیں۔ اب اس میں سے تقریباً ہمیں آتے ہیں، جیسے با ہے سب کو آتا ہے، دال ہے سب کو آتا ہے، کچھ حروف ہیں میں یہ کہتا ہوں ہمارے اردو جو حضرات ہیں اردو بولنے والے، ان کو تقریباً یہ 29 میں سے 15 حروف تو آتے ہیں، صرف 14 حرف ہیں جس میں انہیں فرق کرنا، تو اس کو میں ایز اے سیٹ جو ہے میں آپ کو دیتا ہوں پریکٹس کرنے کے لیے، کس میں فرق ہونا۔ تو ہم شروع سے چلتے ہیں، الف با تا، تا آ گیا تو تا اور پا ایک سیٹ، تا باریک ہے، پا موٹا، وہی آواز آپ کو موٹی کرنی، تا پا تا پا تا پا تا پا تا پا تا پا، جی جی، یہ تا اور طا میں خود بھی الف ہے، یہ تا اور طا میں بھی، کیونکہ تا کا پروننسیشن ہم کیسے کرتے ہیں، یہ ہے تا، یہ ہے طا، اس میں خود بھی دیکھیے یہ الف کا ساؤنڈ کب آ رہا، جب اس سے پہلے زبر ہے، تا پا تا پا تا پا، یہ ایک سیٹ ہو گیا، اس کو نوٹ کر لیں آپ لوگ، ہاں یہ ایک سیٹ ہو گیا نمبر 1۔ اور دوسرا اب جو ہے اس میں شاید بیٹھنا پڑے گا، کہاں جا رہا بھائی، کچھ بیٹھنے کے لیے کچھ چلو مٹ رہا، چلو الحمد للہ، کہیں پورا مٹ جائے، صرف آپ جو لکھے وہ مٹ رہے۔ ٹھیک ہے۔ یہ نمبر 2 با تا ہوگا، اب اس کے بعد سا ہے، تو سا اور کس میں فرق ہونا چاہیے ہمیں، ہاں سین، سین سا صاد، یہ 3 کا ایک سیٹ ہے، کیونکہ یہ 3 کو ہم ایک ہی لکڑی سے ہانکتے ہیں، سین بھی سین سے ہی بولیں گے، السماء، سا بھی اگر بولیں گے تو السمر کہیں گے، سمر نہیں ہے سمر، صاد سے بھی بولیں گے صراط الذین بولیں گے، صاد، تو 3 کو بھی ہم جو ہے سین سے بھی بولیں گے، جبکہ تینوں میں فرق ہے، سب سے باریک یہ ہے، اس کے لیے دانت بند کرنا ہے، سین سین سین، یہ تو ہمیں آتا ہے، جو مشکل ہے ہمارے لیے وہ کیا ہے، یہ اس کے بعد سا، الثمر الثمر الثمر، یہ سا سے کہیں گے تو پھل، ثمرات، الثمرات، یہ کیا ہے پھل، سین سے کہیں گے ثمر، یہ گندم گوں، جو برٹش جو کلر ہے، اسمر بولتے ہیں یہ لوگ ماشاءاللہ، جو ہے جو کالے لوگ ہوتے ہیں ان کو کالے نہیں بولتے یہ لوگ، یہ بولتے ہیں اسمر بولتے، مطلب برٹش ہے، اس کو انسلٹ نہیں کرتے لوگ، اچھی بات ہے، بس کئی خوبیاں ہیں ان لوگوں کے اندر، ہمارے پاس بھائی کالا پڑا بھائی انہیں، بعض لوگ جو نام بھی دیتے ہیں کالو تراز، یہ الحمدللہ، کیونکہ یہ سب خلقی چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزیں، تو بہرحال، تو اب سمر جو سین سے جو ہے وہ کیا ہے، وہ کالا رنگ ہے، رنگ معنی بدل گئے، صرف آپ کی زبان کی یہ حرکت باہر جو آنا ہے نہیں آئی، تو یہ ہے۔ اب سا کے لیے آپ کو زبان کہاں لانا ہے، یہ 2 دانتوں کے درمیان سے زبان باہر آئے، تبھی جو ہے وہ مخرج آئے گا، الثمرات 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 الثمرات، سا 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 سا،
یہ 3 نقطے والا تھا، یہ 3 نقطے والا، یہ سا، ٹھیک ہے، سین سے تھوڑا سا یہ موٹا سا. اب اس سے موٹا کیا ہے؟ سین جہاں سے نکل رہا ہے ویسے ہی یہ صاد بھی ہے، ایسے ہی یہ جیسے تا باریک تھا، تا کو کیا کیا آپ نے؟ پریشر دیا، تا تا. اب سین کا جو ساؤنڈ کیا ہے؟ سا، یہ ہے صا، سین صاد، سین صاد. سین جہاں سے جیسے نکال رہے ہیں آپ اسی میں آپ پریشر دیں، سین صاد، سین صاد، سین صاد. ایاک نعبد و ایاک نستعین، 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 یہ سین ہے. پھر اس کے بعد اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم. اب اہدنا الصراط، الصراط اس میں صاد بھی آ گیا، طا بھی آ گیا. المستقیم، مستقیم، مس، اس میں سین ہے، یہاں باریک، سین یہاں باریک ہو گیا. اور اس سے پہلے الصراط میں، الصراط میں صاد یہ موٹا، ٹھیک ہے. قرآن کریم میں آپ دیکھیں گے بعض جگہوں پر جو ہے سین صاد لکھا گیا ہے، اس کے اوپر بڑی چھوٹے حروف میں سین بھی لکھا گیا. کبھی آپ غور کیے ہوں گے تلاوت کرنے والے، کیا مطلب اس کا؟ وہاں پر یہ ہے کہ اگر اس جگہ پر آپ صاد کی جگہ سین سے بھی پڑھ دیں تو معنی نہیں بدلیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں کے علاوہ جہاں صاد کے ساتھ سین نہیں لکھا گیا وہاں پر اگر آپ صاد کی جگہ سین پڑھیں گے تو معنی بدل جائیں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر حرف کا جب لفظ جو بنتا ہے تو اس کے معنی خاص ہوتے ہیں عربی کے اندر. تو اب جہاں سین لکھا ہوا ہے وہاں پر ہم صاد سے پڑھ لیں، سین سے پڑھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں. ورنہ سین الگ ہے، صاد الگ ہے. سین باریک ہے، صاد موٹا ہے. اب ایک سیٹ کے اندر کیا ہے؟ سب سے باریک یہ ہے، پھر اس سے موٹا سا، سا، اس سے موٹا کیا ہے؟ صاد، صاد، صاد. وہ اردو والا اسٹیج چھوڑ دیں، سواد زواد جو ہم پڑھے تھے، وہ جو اس کو جو مٹایا نا میں، یہ ربر سے اس کو مٹا دیا دیں جو تھا ویسے مٹا دیں، وہ سواد زواد چھوڑ دیں. یہ کیا ہے؟ صاد، صاد. اب یہ 3 حروف کا ہمیں ایک سیٹ بنا کے مشق کرنا ہے. اب مشق کیسے کریں گے؟ کیسے کریں گے مشق؟ اس کو جزم لگائیں اور اس سے پہلے حمزہ لگا کے مشق کریں. اب اس کو کہیں گے ایس، ایس، یہ سین. اس کے بعد سا، ایس، ایس. اس میں اس کا ساؤنڈ نہیں آئے گا، سا میں یہ اس کا ساؤنڈ نہیں آئے گا، اس نہیں بولیں گے. اس اگر کہیں گے تو وہ سین ہے. سا تھوڑا سا موٹا ہے اور ہوا باہر جائے گی اس میں، ایس، ایس، ایس. اور اس سے موٹا کیا ہے؟ اوس، اوس، اوس. تو فرق واضح ہو رہا؟ آپ خود جب پڑھیں گے تو اس طرح آپ کو خود محسوس ہوگا کہ ہاں بھائی اس میں فرق ہے. اب تک فرق نہیں معلوم ہو رہا تھا. کوئی نیم کے ایگزامپلز دو نا. کس میں؟ جیسے عربیوں کے ناموں میں اگر یہ الفابیٹس ہیں. ہاں صاد ہے، اللہ الصمد ہے، الصمد، الصمد، الصمد. ہاں اب اس میں سین ہے، سمیر، سمیر ہے. جیسے اسمر بولا ہمیں، اسمر، سمیر یا سمرا، یہ سب سین ہے. اور سا سے جو ہے، سا سے جو ہے سامر، یہ لوگ سامر رکھتے ہیں نام، سامر. ہم اسے تعمیر بولتے ہیں، تعمیر نہیں ہو، وہ ہے سا. اب کیونکہ مسئلہ کیا ہے؟ عربک حروف کے، عربک الفابیٹس کے جو پروننسیشن ہے نا کسی زبان کے اندر نہیں. اب اس سے قریب بولنے کے لیے کچھ نہ کچھ فرق پڑتا. اب ٹی ایچ اے لکھتے ہیں، ٹی ایچ اے جو انگلش میں جو لکھتے ہیں، سا کے لیے بھی لکھتے ہیں، زال کے لیے بھی لکھتے ہیں، ضا کے لیے بھی لکھتے ہیں. لیکن سب کا ہر ایک الگ الگ فرق ہے. زال کہاں ہے، سا کہاں ہے، اور دونوں کو لکھیں گے ٹی ایچ اے. اب وہ انگلش کا مسئلہ ہے. اب اس کا پروننسیشن کہیں اور نہیں آتا آپ کو. تو اسی وجہ سے میں نے کہا نا، اگر کوئی ٹرانسلیٹریشن سے کوئی قرآن پڑھ رہا ہے تو نہیں پڑھ سکتا ہو.
قرآن کریم کو پڑھنے کے لیے اس کا جو مخرج ہے اس کو سیکھنا لازمی ہے. دنیا کی کسی بھی زبان میں آپ اس کو جب میں تحویل کر کے پڑھ لوں گا نہیں پڑھ سکتے. تو اب یہاں دیکھیے سین سا صاد اس 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 اور آخر میں اس اس، یہ 3 کا سیٹ ہو گیا. چلیے ہم آگے چلتے ہیں. اس کے بعد ہا تو آ گیا نا. اس کے بعد 3 نمبر 3 ہا اور ہا. ہا یہ ہمارے پاس اردو میں 2 چشمی ہا بولتے ہیں. یا اور جیسے اچھا سمجھانے کے لیے، کیونکہ ہمارے پاس برے القاب سے سمجھاتے ہیں، اچھی چیزوں سے نہیں سمجھاتے. جیسے بولتے ہیں یہ احمق کی ہا و گدھے کی ہا. احمق میں جو یہ ہا استعمال ہوتی ہے، گدھے میں جو وہ ہا استعمال ہوتی ہے. اللہ مستعان. چلیے تو اب یہاں پر جو دیکھیے یہ ہے ہا. یہ دونوں حروف حلقی ہیں. یہ دونوں کیا ہے؟ حروف حلقی ہیں. یہ ہا اور یہ ہا، یہ دونوں حروف حلقی ہیں. لیکن یہ وسط حلق سے یہ ہا ہا، اور یہ نیچے والی حلق سے ہا ہا. اب اس کو جو جزم لگا کے آپ پریکٹس کریں. اح اح اح. اس کے بعد اح 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 اح. تو یہ دونوں میں جو ہے فرق ہونا چاہیے. میں شروع میں کہا تھا الحمد جو ہے، الحمد اسی سے یہ ہا ہے، اور اس کے بجائے جو ہم کہتے ہیں الحمد، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہو جاتا ہے معنوں میں. بتایا تھا اس سے پہلے میں. کون بتائیں گے دونوں میں کیا فرق؟ حمد سے ہا سے کیا فرق ہے؟ ہا سے کیا؟ حمد جو تعریف ہے. آپ کہتے ہیں خیریت سے، الحمدللہ بولتے ہیں. وہ الحمدللہ نہیں، الحمدللہ. الحمدللہ تمام تعریف ہے اللہ کے لیے. اور اگر ہا سے کہیں گے تو بالکل الٹ، بربادی، ہلاکت، تخریب کاری، یہ سب ہم کے اندر آ جاتا ہے ہا سے. کتنا فرق ہے. تو یہ ہا اور ہا، یہ اوپری حلق، یہ درمیانی حلق سے، اور وہ نیچے والے حلق سے. آہ 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 آہ. تو ان دونوں کے اندر پریکٹس ہونی ہے. تو یہ تیسرا سیٹ ہوگا. اس کے بعد جو ہم آتے ہیں خا. خا. اب بولے خا تو ہمیں آتا نا بھائی، خا آتا ہے نا، خا آتا ہے. لیکن اس میں فرق کہاں کرنا ہے ہمیں؟ یہ لا الہ الا اللہ کہاں گئے؟ ہوم تو پھر پیچھے چل جائے گا نا. نہیں کچھ ہے اس کا، کچھ طریقہ ہے اس کو واپس لانے کا. جی جی شاید ہوم دبائیے، اوپر اوپر ہوم کہاں ہے یہ ہوم پہ. تو یہ ہوم پہ تو آئے نا ہم لوگ، ہم ہوم پہ ہی ہیں. یہ بیک کا آپشن اس میں دیا ہوا ہے، لیکن پھر بیک نہیں جا رہا نا. ہو دیکھیں یہ بیک کا آپشن ہے. اوپر اسکرین میں بھی آئی ٹی ہمارے پاس آئی ٹی سپورٹ ہے. اس میں نہیں آ رہا، نہیں آ رہا نا. وہ سیکنڈ کی نہیں نیچے ویڈیو. ایک منٹ نہیں، تو حفظ کے لیے پوچھ رہا ہوں. اس میں دیکھ نہیں اس میں نہیں ہے. سب چھوڑ دیں. تو پھر شروع میں جانا پڑے گا ہم کو. خروج پھر تو وہیں چلے گئے ہم، جہاں سے چلے تھے پھر وہیں واپس ہوئے. اچھا چلیے. تو اب ہم جو ہے پہلے جو ہم جو کہاں پہنچے تھے؟ حمزہ تا. پہلے میں تا. ارے یہ پھر جو ہے ان کا فرسٹ اور سیکنڈ لکھ دیجیے. جی
یہ تا اور خا. نمبر 2 سین سین تا صاد. یہ ہو گیا. نمبر 3 ہا اور ہا. ٹھیک ہے، ہو گیا. اس کے بعد جو ہے ہم آتے ہیں زال. ٹھیک ہے، یہ خا خا اور قاف کاف غین. یہ 4 میں جو ہے بہت سارے لوگ جو ہے غلط ملت کرتے ہیں. اب یہ خا کیا ہے؟ یہ کس میں ہے؟ آپ کو حروف حلقی میں آیا. اخ اخ اخ. قاف کیا ہے؟ حروف حلقی میں نہیں ہے، وہ اس کے اوپر ہے. مطلب ہمارا جو حلق جہاں شروع ہوتا ہے نا، شروع ہونے سے پہلے جو قاف کا جو ہے مخرج ہے. اق اق قاف قاف. ہم کیا بولتے ہیں؟ اخ. اسے بھی کیا بولتے ہیں؟ یہ بھی اخ، یہ بھی اخ. اب اور زور سے دبا کے بولیں گے. کیا کہتے ہیں اس کے لیے؟ قاف کا قلقلہ چاہیے پہ ہوتا ہے. ہاں، یہ ہے قاف. یہ ہے اق اق. یہ ہے اخ. یہ ہے اخ. یہ ہے اق. یہ ہے خبر. یہ ہے قبر. ہم خبر کو بھی جو خبر ہی جب بیان کرتے رہتے ہیں، اسی میں ڈال کے رکھتے ہیں اس کو. ہاں، تو یہ ہے اق. اور اس کے بعد ہے ایک کاف. یہ ہے کاف. اک اک اک. اور آخر میں ہے یہ اغ غین غین. یہ اغ. اس میں کوئی بھی جو حرف حلقی نہیں سوائے اس کے. یہ حلق سے نکلے گا، باقی سب اس کے اوپر سے ہی. یہ آخری کا جو ہمارا جو تھروٹ کی بگننگ جو ہے، اس پوائنٹ پہ جو ہے یہ سب نکل رہے ہیں. سب سے باریک کاف، سب سے باریک کاف. اس سے تھوڑا سا موٹا غین، اس سے تھوڑا سا موٹا قاف اق اق. اور اس سے موٹا یہ حلق کے اندر چلا گیا ہے. یہ حلق سے نکلنا ہے. اخ اخ. یہ چاروں میں فرق ہے. ٹھیک ہے. ہاں، اگلی مرتبہ اسی اسٹیٹ کے حساب سے ہم پریکٹس کریں گے. کس میں غین. ہاں، صحیح بات. یہ غین خا. یہ دونوں غین خا. تو یہ دونوں جو اوپری حلق میں ہیں، جزاک اللہ خیر، یہ دونوں اوپری حلق میں. پھر یہ اس سے اوپر جو ہے سب سے باریک جو آگے کاف کا ساؤنڈ آئے گا. کیا کیا کیا. اس سے موٹا قاف کا ساؤنڈ آئے گا. قا 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 قا. اور اس کے جو غین اور خا وہ ایک ہی حلق سے ہیں، لیکن غین اس سے موٹا، اس کے سب سے موٹا جو ہے یہ خا آئے گا. اخ. ٹھیک ہے، اب یہاں تک پہنچے. اس کے بعد جو ہے زال. زال کے ساتھ میں جو ہے اب ہمارے پاس 4 حرف ہیں. یہ 4 حرف ہیں ہمارے پاس. سب سے باریک کیا ہے؟ زا. یہ تو ہم سب بولتے ہیں. اور اتفاق کی بات کیا ہے؟ یہ ہے کہ خوش نصیبی بولیں، بد نصیبی بولیں، جو بھی ہیں، یہ باقی 3 حرف بھی ہمارے پاس اسی ساؤنڈ سے آتے ہیں. زا سے ہی. زال بھی ہو وہ زا ہی ہے. صراط الذین. ہاں، اس کے بعد ضا فمن ازلم، جبکہ ضا ہے. اور یہ تو جو ماشاءاللہ ہر نماز میں پڑھتے ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ضاد پورا دبا کے نکالتے ہیں. جتنا موٹا ہونا چاہیے اتنا دبا کے نکالتے ہیں، وہ زا نکلتا ہوں. جبکہ فرق یہ ہے سب سے باریک کیا ہے؟ زا. جیسا سین جیسا نکلا نا، ویسے دونوں دانتوں کو آپ کو دبانا، دبا کے نکالنا. ز ز ز ز. فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم. فلما زاغوا زا زا. یہ دونوں دانت کو بند کر کے نکالیں. اس کے بعد کیا ہے؟ زال. زال کہاں سے نکلے گا؟ زبان کو باہر نکالنا. اب 2 حرف آ گئے آپ کو. ایک یہ حرف ہوگا، یہ ایک حرف ہے. دونوں حرف جو ہے یہ کیا ہے؟ زبان باہر نکالنا ہے. اس کے بغیر وہ حرف باہر نہیں آئے گا. 2 حرف. 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 2
اس کو زبان بند کر نکالیں گے سا کو تو سین بنے گا، زال کو زبان بند کر نکالیں گے تو زا بنے گا. تو اب زال یہ زبان باہر نکالیں، جیسے ہم پریکٹس کریں صراط الذین، صراط الذین، لذین نہیں، اب وہ چھوڑ دیں، ختم ہو گیا. اب یہ صراط الذین، 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 یہ زال ہے. اس سے زیادہ موٹا، اس سے زیادہ موٹا یہ وا ہے، جس کو ہم توئے زوئے بولتے ہیں. یہ بولتے تھے، اب بولتے ہی نہیں، اب ختم ہو گیا. اب یہ وا، یہ کیا ہے؟ جیسے الظالمین، من الظالمین، ہاں الظالمین، ظالم، ظالم اسے کہتے ہیں. فمن اظلم، فمن اظلم، ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ. اظلم، یہ ہے وا. یہ پروننسیشن کیسے آئے گا؟ مخرج کہاں سے اس کا؟ اب دال کا سمجھ گئے، باہر آنا. وا کا جو ہے یہ زبان کی نوک، زبان کی نوک یہ اوپری جو آپ کے جو سامنے کے جو دانت ہے نا، یہ دانت کے پچھلے حصے میں لگنا ہے. اظلم، اظلم، وا وا وا. یہ زبان کی نوک اگر وہاں لگے گی تو پھر وا کا ساؤنڈ آئے گا. واضح ہوا؟ اظلم، ازلم نہیں، اظلم، اظلم. سب سے زیادہ موٹا کیا ہے ساؤنڈ؟ ضاد کا. ان چاروں میں سب سے زیادہ موٹا ساؤنڈ ضاد کا ہے. وہ ہم غیر المغضوب، مغضوب علیہم ولا الضالین. اب یہ ضاد کا ساؤنڈ کہاں سے آئے گا؟ آپ کی زبان کا کنارہ اوپری داڑھ کے کنارے سے لگنا، پھر آواز کو بلند کرنا. چاہے رائٹ کی طرف لگائیں، چاہے آپ لیفٹ کی طرف لگائیں. اب یہ جس کو رائٹ آسان ہے وہ رائٹ زبان کا کنارہ، یہ کنارہ اوپری داڑھ کے کنارے کو لگنا ہے، اندر کی طرف، باہر نہیں. سائڈ آف دا ٹنگ، ہاں. تو جا نہیں، داڑھ، داڑھ، یہ اندر کے جو بڑے جو دانت ہیں نا کنارے کے، ان دانتوں میں اگر لگ کر جو آپ آواز کو بلند کریں گے تو ضاد آئے گا. ضاد، ضاد، ضاد. جس کو لیفٹ کے لیے آسان ہے وہ لیفٹ میں لگائے. ضاد، ولا الضالین، ولا الضالین. کئی لوگ جو ہے کہ ولا الضالین بولتے ہیں. دال نہیں، دال نہیں ہے وہ دال نہیں ہے. اور تمل والے جو ہے ولا الضالین بولتے ہیں، لال وہ لام بھی نہیں ہے. اور ہمارے اردو والے ولا الضالین بولتے ہیں، زا بھی نہیں ہے وہ اس کا جو یونیک جو ہے یہ ہے پروننسیشن ہے اس کا، کسی بھی زبان میں نہیں ہے وہ. ہمارے پاس اردو میں ذات لکھ لیتے ہیں، پڑھتے نہیں، پڑھتے وہی ذات سے ہی. تو یہ ہے ولا الضالین، ولا الضالین، ولا الضالین. یہ تھوڑا سا مشکل ہے لیکن آسان ہو جائے گا انشاءاللہ، مشق کریں آسان ہو جائے گا. تو یہ چاروں جو ہے ایک سیٹ کے ہیں جس میں آپ کو پریکٹس کرنا ہے. یہ سب سے باریک، اس سے ذرا موٹا دال، اس سے ذرا موٹا وا، اس سے موٹا ضاد. یہ چار ہو گئے. اب اس کے بعد کون سے باقی ہمارے پاس میں؟ تا بھی آ گیا، ضا بھی آ گیا، عین بھی آ گیا. عین آ گیا نا؟ نہیں آیا. ہاں تو عین جو ہے یہ حمزہ اور عین. یہ آ، یہ آ، یہ آ، یہ آ، 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 آ. اعوذ، اعوذ میں پریکٹس آ گئی اس کی. اعوذ میں پہلے آ ہے پھر عو، اعو، اعو. یہ آخری حلق ہے، یہ درمیانی حلق ہے. اعو، عو درمیانی حلق ہے، وہ آخری حلق ہے. اعو. عین آ گیا، غین بھی آ گیا، فا، قاف، قاف بھی آ گیا نا ادھر، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا. ہا، ہا آیا نا؟ نہیں آیا. ہاں ہاں آ گیا نا. ہاں، ہا، ہا میں آ گیا. حمزہ، حمزہ بھی اس میں آ گیا. ابھی کتنے حروف ہو گئے؟ جلدی کی نہیں ہے؟ 7. ہاں 17 ہو گئے. 30 میں سے 17 پر ہم پریکٹس کرنا، باقی چھوڑیں، باقی ہم کو آتے ہیں. اب یہ 17 پہ پریکٹس جو کرنا ہے، فرق
کو رکھ کر سامنے پریکٹس کرنا، کس حرف میں کیا فرق ہے، کون سا حرف کہاں سے نکلے گا. اگر یہ پریکٹس ہمیں آ گئی تو سمجھے مخرج آ گیا ہمیں. یہ پریکٹس اگر آ گئی، مشکل ہے کیا؟ مشکل نہیں ہے. صرف ان حروف پر پریکٹس اس اعتبار سے کرنا ہے کہ وہ حرف وہیں سے نکلنا جہاں سے نکلنا ہے، تو آٹومیٹک جو ہے اس حرف میں اس میں فرق آ جائے گا. جیسے حمزہ جو ہے آ نکلا، عین اوپر سے نکل گیا، آ فرق آ گیا آپ کو، دو حرف آ گیا. ہا ہا آخری حلق سے، ہا اس کے اوپر سے فرق آ گیا، پریکٹس ہو گئی. تو یہ پریکٹس اگر ہو گئی نا، اس میں جتنا ہم پرفیکٹ ہوں گے سمجھیے کہ مخرج ہمارا اتنا آ گیا، پرفیکٹ ہو گیا. پھر اس کے بعد جو ہے کلمات، حروف، پھر قرآن کی تلاوت، یہ جو ہے اس پر ہم جو پریکٹس جب کریں گے، شروع میں تھوڑا سا مشکل ہوگی، لیکن جیسے جیسے پریکٹس ہوتی جائے گی انشاءاللہ یہ حروف کی ادائیگی صحیح ترین ہوتی جائے گی. تو مخارج کو ہم کمپلیٹ کرنے کے بعد پھر ہم جو چلیں گے غنہ، اخفاء، اظہار، جو قواعد ہیں، قواعد جو تحسین التلاوہ ہیں، تلاوت کو بہتر انداز سے ادا کرنے کے لیے اس کی طرف جو ہے ہم جو توجہ دیں گے. لیکن پہلے ہمارا بیس کیا یہی ہے، مخارج، مخرج ہمارا صحیح ہو جائے. کیونکہ مخرج میں ہم غلطی کرنے کی صورت میں لفظ بدلتا ہے، حرف بدلنے کی وجہ سے لفظ بدلتا ہے، لفظ بدلنے کی صورت میں معنی بدل جاتے ہیں. تو یہ تحریف الکلمات والا مسئلہ آ جاتا ہے. کلمات کو بدل دینا، اللہ کے کلام کو بدل دینا، چاہے شعوری ہو غیر شعوری ہو، یہ تو گناہ. یہ اور بات ہے، اس گناہ کا ہمیں احساس نہیں ہے، لیکن یہ چیز ہم سے ایک مسلمان کی حیثیت سے یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. تو اس کے لیے ہمیں کم سے کم یہ بنیادی طور پر ان حروف کو ہمیں ادا کرنے والے ہم کو بننا ہے، اس کے لیے ہمیں کوشش کرنا. تو انشاءاللہ اگلے سیشن میں، انشاءاللہ اگلی مجلس میں یہ اس کو نوٹ کر لیں، اور ان حروف پر ہم پریکٹس ہم کریں گے. ان حروف والے کلمات کو بھی ہم سامنے رکھ کر پریکٹس ہم کریں گے. اس کے بعد پھر انشاءاللہ پھر آگے ہم جو ہے آگے بڑھیں گے. اور پریکٹس کے لیے جو طریقہ میں نے بتایا، اس طریقہ کیا طریقہ ہے؟ جزم لگا کر ہمیں پریکٹس کرنا. جزم لگائیں، اس سے پہلے آپ حمزہ لگائیں، تو پھر صحیح انداز سے پریکٹس ہوگی. اور پریکٹس جب بھی بیٹھ کے آپ کریں گے تھوڑی سی بلند آواز سے کریں تاکہ وہ حرف نکلے باہر. تو پھر انشاءاللہ پریکٹس مکمل ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے، ہماری محنتوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، اور یہ وقت اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس وقت کارآمد بنا دے جس وقت ہمیں نیکیوں کی حاجت رہے گی. اللہ تعالیٰ ہمارے میزان حسنات میں اس کو جمع فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جمعے کے